نکاح میں جب خطبہ پڑھا جاتا ہے، نکاح پڑھانے والے قاضی عالم صاحب مولانا صاحب خطبہ پڑھتے ہیں تو اس خطبے میں ایک ایسی آیت ہے جو ہر قاضی اس خطبے میں اس آیت کو ضرور پڑھتا ہے۔ جہاں بھی نکاح نامہ بھیجیں گے، نکاح کا فارم بھیجیں گے، اس میں اس آیت کو ضرور مینشن کیا جاتا ہے، اس آیت کو ضرور لکھا جاتا ہے کیا اس آیت میں؟ اسی آیت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ نساء 4 پارے میں ہے، پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قسم کے لوگوں کی الگ الگ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبیوں کی فضیلت ہے، فرشتوں کی فضیلت ہے، جنت کی فضیلت ہے، دوزخ کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، مردوں کی الگ اہمیت ہے، عورتوں کی بھی اہمیت ہے، عورتوں کی فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ ان سورتوں میں سے کچھ سورتیں نبی کے نام پر ہیں، سورہ محمد، سورہ ابراہیم، سورہ یوسف، سورہ یوسف۔ کچھ سورتیں الگ الگ قبیلے کے نام سے، سورہ بنی اسرائیل۔ کچھ سورتیں جانوروں کے نام سے، سورہ بقرہ، گائے والی سورت۔ کچھ سورت جو ہے کوئی چیز کے نام سے، جانور کے نام سے، کیڑے مکوڑے کے نام سے، سورہ نمل۔ چونٹی والی سورت، سورہ حدید، لوہے والی سورت، حدید مطلب لوہا، آئرن۔ یہ سورت اللہ نے فرمائی سورت النساء۔ مردوں والی صورتوں نے صورتیں نام سے صورت میں نازل ہوئی کہ مردوں والی صورت ہے، لیکن اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی سورہ نساء، یعنی عورتوں والی صورت۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت بخشی ہے، مردوں کی اہمیت ہے، اسی طرح عورتوں کی بھی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو ہم لوگ سجدہ نہیں کرتے ہیں، حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا یہ جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ اس سے شوہر کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، واقعی شوہر کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دوسری طرف حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو۔ پوری دنیا والے کے حق میں اچھا ہے، ہر آدمی اس کا منہ صاف ہو جاتا ہے، بیوی کی شکل دے کر کے اس کا منہ خراب ہو جاتا ہے، غصے میں ہو جاتا ہے، ہر چیز کو برداشت کر دیتا ہے، ہر چیز کو اگنور کر دیتا ہے، تو کوئی بات نہیں بھائی، کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے۔ جیسے ہی گھر میں آیا اس کا تھوڑی سی بھی اس کی مزاج کے خلاف بات آئی ہوئی، بیوی کو دیکھ کر منہ صاف ہو گیا، منہ خراب ہو گیا، غصہ چڑچڑاپن۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو۔ تو جہاں عورتوں کی فضیلت وہاں مردوں کی فضیلت ہے۔ تو اسی طور سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل فرمائی سورۃ النساء، یعنی عورتوں والی سورت۔ جب تک کسی کا نکاح ہوگا تو یہ آیت ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس آیت میں ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگو، یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جو کلام کیا ہے، حکم دیا ہے، اللہ مخاطب ہوا ہے۔ کبھی کبھی کہا یا ایھا الذین آمنوا، اور کبھی کہا یا ایھا الناس، دونوں میں ڈفرینس ہے۔ زیادہ تر حضور کی زندگی کا حصہ مکے میں گزرا 53 سال تک، پھر 63 سال 10 سال میں مدینے میں گزرا۔ تو 53 سال سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور اس کے بعد صورتیں آیتیں نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ اور مدنی صورتیں جب نازل ہوتی تھی تو اس میں جب مسلمانوں کو مخاطب کیا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے۔ اور مکی میں جب نازل ہوتی تھی تو زیادہ تر آیتیں نازل ہوتی تھی اس طریقے سے یا ایھا الناس، تو اے لوگو، چاہے ایمان لائے یا نہیں لائے، تم نے اسلام قبول کیا ہو یا اسلام قبول نہیں کیا ہو، یہ حکم تمام لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی۔ کیا اللہ نے فرمایا یا ایھا
ناس اے انسان اے لوگوں یا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو جس رب نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اس رب سے ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام لوگوں کا رب ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی سوچ اپنی سمجھ کے اعتبار سے اپنا خود بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا، اپنا گاڈ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام لوگوں کا خالق ہے، بنانے والا ہے، چاہے لوگ اس کو خالق مانیں یا انکار کریں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہم لوگ اللہ کو خالق مانتے ہیں، دوسرے کو لوگ جو اللہ کو اپنا خالق نہیں مانتے ہیں تو ان کے نہ ماننے سے ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا خالق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی خالق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں اللہ سے اس اپنے رب سے ڈرو کہ جس رب نے تم لوگوں کو ایک نفس سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور پھر اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے منہما رجالاً کثیرا ونساء، بہت سارے مردوں کو پیدا کیا اور بہت ساری عورتوں کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جسمانی طور پر انسانوں میں جو پیدا کیا وہ ذات حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور پھر ایک جان کو اللہ نے پیدا کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے ان کا جوڑا بنایا۔ آدم علیہ السلام کا جوڑا کون تھا؟ حضرت حوا، اصلی کی ہڈی کو نکال کے بنایا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں کو ملا کر کے اللہ تعالیٰ نے رجال کثیر و نساء، بہت سارے مردوں کو بنایا اور بہت ساری عورتوں کو بنایا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو کہ جس اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہو۔ اللہ کے نام پہ دیکھو بھائی، ضرورت مند ہے، پیسے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اللہ کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی چھپ کر کے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے کہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا، چھپ کر کے کوئی گناہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی بھی آدمی اوجھل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ بڑی خاص ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے اور ہر نکاح کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس میں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ ہے اور تمام انسانوں کا تذکرہ ہے، اور یہ بتایا گیا کہ آج جو شادی ہے، نکاح ہے، اس نکاح میں دو انجان ایک ہو رہے ہیں، دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ بن رہا ہے، نیا رشتہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس رشتے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اس رشتے کی جو ذمہ داری ہے، اس رشتے کے جو تقاضے ہیں، اس رشتے کی جو ضروریات ہیں، ان ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ ان ضروریات کو پورا نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، پیچھے ہے، مطلب ہر حال میں آپ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی آپ اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو سکتے، چھپ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے لیے مٹی کو طلب فرمایا کہ مٹی لاؤ زمین سے، ایک مٹھی خاک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جاؤ زمین پر مٹی لے کر جاؤ۔ حضرت جبرائیل اس زمین پر آئے تو زمین سے مٹی کھانا چاہا تو زمین نے اعتراض کیا، کہا کہ اللہ کی پناہ ہم چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ ہم کو دے دو، لیکن میرے اندر سے مٹی مت لے جاؤ۔ مٹی لے جاؤ گے تو میری جو بناوٹ ہے اس میں سے کمی ہو جائے گی، ایک مٹھی مٹی کھٹ جائے گی، ہم کو معاف کر دو، اور اللہ کی پناہ میں مانگتے ہیں مٹی مت لے جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی ہاتھ واپس چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اللہ ایسی ایسی بات ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ میکائیل علیہ السلام بھی 4 مقرر فرشتوں میں ایک ہے، 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام،
میکائل کو ہی چینج کر کے انگریزوں نے مائیکل بنایا. مائیکل جو انگریزی میں نام ہے وہ میکائل کا ہی چینج کیا ہوا ایک ورژن ہے. تو میکائل علیہ السلام تیسرے جو مشہور فرشتے ہیں وہ ہیں اسرافیل علیہ السلام، اور چوتھے جو مشہور فرشتے ہیں ان کا نام ہے اسرائیل علیہ السلام. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائل کو بھیجا. حضرت میکائل کو دنیا میں آیا مٹی دینے کے لیے. ان کو یہی بات سمجھ میں اسرائیل کی، پھر وہ بھی واپس چلے گئے. اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ بھی ویسے ہی چلے گئے. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو اسرائیل علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا جب وہ پناہ مانگ رہی تھی مٹی کہ اللہ کی پناہ ہم کو مت لے جاؤ، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا اللہ کی پناہ ہم تم کو لے جائیں گے. پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اللہ کا واسطہ ہم دے رہے ہیں کہ تم بہت شرمندگی کی بات ہوگی کہ اللہ کا حکم آیا اور ہم بغیر مٹی لیے یہاں سے واپس چلے جائیں. تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ایک مشکل خواب وہاں سے اٹھائی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے میں ایک کام سونپا کہ جب دنیا قائم ہوگی، جب انسان بس جائیں گے تو انسان کو جب دنیا سے واپس جانا ہوگا، ان کو موت آنے والی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی کہ لوگوں کے موت کی ذمہ داری تمہاری ہوگی، یعنی لوگوں کے جسموں سے روح نکالنے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی. کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کب چھوٹے تب نکلو، چاہے تم راستے میں ہو یا گھر میں ہو یا سو رہے ہو یا سفر میں ہو یا حضر میں ہو، دن ہو یا رات ہو، بیمار ہو یا اچھے میں ہو، شادی میں ہو یا غم میں، کوئی حال میں ہو، اللہ کا وعدہ ہے پورا ہو گیا، روح نکالا تو ہم نکال لے جائیں گے، خالی ہاتھ واپس لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کہا کہ تم موت کے فرشتے ہو. اسرافیل علیہ السلام کا کیا کام ہے کہ وہ قیامت بالکل جب قریب ہوگی اور تمام لوگوں کو فنا ہو جانا ہوگا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور سور کی آواز سن کر تمام لوگ مر جائیں گے. پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پر بھی موت آ جائے گی اور وہ سور بھی ختم ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اکیلا رہے گا، کوئی دنیا میں آدمی نہیں رہے گا، کوئی مخلوق نہیں رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا، پھر سور کو پیدا کرے گا، پھر دوبارہ اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان تک سب کے سب لوگ پھر سے زندہ ہو جائیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا کسی مذہب کو ماننے والے نہیں ہوں، سب کے جب سب زندہ ہو جائیں گے، سب اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے. جن کو دفنایا گیا ہے وہ قبروں سے اٹھ جائیں گے، جن کو جلایا گیا ہے وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، جن کو کئی جانوروں نے مل کر کے کھا لیا ہے وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، جو زمین کے اندر ڈوب گئے ہوں یا کسی طریقے سے آسمان سے اونچائی سے گر کے مرے ہوں، کسی صورت میں وہ مرے ہوں گے تو تمام لوگوں کو زندہ کیا جائے گا. اور ان کی زندگی صرف روح کی زندگی نہیں ہوگی بلکہ ان کا جسم بھی زندہ ہوگا، ان کا ہاتھ پیر سر سب سلامت ہو جائے گا. پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوں گے. تو تمام فرشتوں کے الگ الگ کام ہیں. تو میں اس طرح تھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے مٹی جب لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی. اور اس مٹی کی جو گن تھا وہ خصوصیت تھی، وہ خوبی تھی کہ دنیا کی تمام قسم کی مٹی کا اثر اس ایک مشکل خاک میں تھا. یعنی دنیا کے تمام رنگ، تمام خوبی، جیسے انسانوں میں کچھ گورے ہوتے ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں، کچھ بیچ کے ہوتے ہیں، کچھ موٹے، کچھ پتلے، کچھ لمبے، کچھ ناٹے، تو ایک اس مٹی کے اندر تمام دنیا میں قسم کے پائے جانے والے انسان کی خوبی اس مٹی میں موجود تھی. پھر اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے فرشتوں اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. اب سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں، حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا وہ سجدہ تعظیم والا تھا. سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے،
ایک ہوتا ہے سجدہ تعبدی، ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعبدی کا مطلب عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا، ہم آپ کو اپنا خدا مان رہے ہیں، ہم آپ کو اپنا معبود مان رہے ہیں، اس لیے سجدہ کرنا، یہ کفر ہے۔ اور سجدہ تعظیمی یعنی آپ کو ہم بڑا بھائی، عزت والا، احترام والا مان رہے ہیں، اس لیے سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے کی جو پہلے کی شریعت تھی، پہلے کے نبیوں کا جو طریقہ تھا، ان طریقوں میں سجدہ تعظیمی کرنا، یعنی تعظیم کی نیت سے بھی سجدہ کرنا جائز تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے تو حضور نے حکم دیا کہ میری شریعت میں تعظیم کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس سے۔ ابلیس سے وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی تو نیچے گرتی ہے، اور ہم کو آگ سے بنایا ہے، آگ اوپر اچھلتی ہے، اوپر اچھلنے والی چیز افضل ہوئی، بہتر ہوئی، اعلیٰ ہوئی، تو بہتر چیز چھوٹی چیز کو کیسے سجدہ کریں گے؟ تو آپ تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو رامدہ درگاہ کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دے دیا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آدم علیہ السلام سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو آدم علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ حضرت حوا کے قریب جائیں، بہت حسین و جمیل، دنیا کی ساری خوبصورتی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ڈال دی گئی۔ آدم علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ حوا کے قریب جائیں تو فرشتوں نے کہا پہلے آپ ان کا مہر ادا کیجیے، مہر ادا کیجیے۔ شادی سے پہلے ہم لوگ مہر ادا کرتے ہیں، شادی کے وقت میں یہ کہا جاتا ہے کہ 20,000 21,000 اس جیسی صلاحیت ہوتی ہے، وہ مہر کے علاج کراتا ہے۔ لیکن مہر آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ مہر کے ساتھ لوگوں نے ایک لفظ بڑھا دیا، کیا؟ دین مہر۔ یہ دین کوئی چیز نہیں، دین کا مطلب ہوتا ہے ادھار، باقی، بقایا، یعنی دیں گے آپ کو، نکاح ہوا مہر ادا کیجیے۔ یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، شوہر کی طرف سے یہ عورت کو دیا جانے والا ایک اہم حق ہے۔ عورت مانگ سکتی ہے، ڈیمانڈ کر سکتی ہے، ہم کو حق پہ مہر دیجیے۔ فرشتوں کی گواہی کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام نے کیا مہر ادا کیا؟ فرشتوں نے عرض کیا، اے آدم علیہ السلام، آپ تمام نبیوں کے سردار، دنیا میں سب سے آخری نبی بن کے تشریف لانے والے ہیں، ان کی ذات پر 3 مرتبہ درود پڑھی، آپ کا مہر ادا ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے درود پڑھا 3 مرتبہ، پھر ان کا وہ مہر ادا ہوا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں آئے اور پھر انسانیت کی شروعات ہوئی، تاکہ خاندان بڑھتا گیا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ انسان کی جو پیدائش حضرت آدم سے ہوئی اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اسی آیت کو ہر نکاح کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے۔ اس سے بڑی سیکھ ہمیں یہ ملتی ہے، بڑا میسج ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام نے فوراً مہر ادا کیا تھا، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مہر ادا کریں، ایک بے شرمانے کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جس طرح آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی کا حق ادا کیا اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کا حق ادا کیا، اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی میں اپنی بیویوں کا حق ادا کریں اور بیویاں اپنے شوہر کا حق ادا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔